اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک سخت اور شدید سردی والی ٹھنڈی رات تھی جب آپ مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگانے کے لیے آپ گھر سے باہر آئے۔ مدینہ سے باہر آپ نے ایک معمولی سادہ خیمہ لگا ہوا دیکھا جس کے قریب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر سفر کے آثار تھے، سفر کی مشقت کے آثار آپ کو نظر آئے۔ آپ نے اس کے قریب جا کر کے اسے سلام کیا، جس کا اس نے اچھے طریقے سے جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ لگے ہوئے خیمے میں سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنی، جس سے آپ سمجھ گئے کہ جو عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، کیا اس کے پاس کوئی اور ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہاں پر کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ اور کہنے لگا کہ خیمے کے اندر میری بیوی ہے جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آدمی کی بات سنی، آپ فوراً سے اپنے انہی قدموں پر واپس پلٹے۔ مختصر راستے سے ہوتے ہوئے آپ جلدی سے اپنے گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو جگایا اور آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی حاصل کرنے والا کام آیا ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال؟ فرمانے لگی کہ وہ کام کیا ہے؟ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے جو ان کے اس مشکل وقت میں کام آئے۔ تو فرمایا کہ تم ان کے لیے، عورت کے لیے اور بچے کے لیے جو ضرورت کے کپڑے ہیں وہ تم، جو دیگر سامان ہے وہ بھی تم جمع کر لو، میں بھی ان کے لیے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ جمع کر لیتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے پینے کی چیزیں جمع کی، آپ کی اہلیہ نے عورت اور بچے کی ضرورت کی جو چیزیں تھیں اور جو کپڑے تھے، سامان تھا، وہ آپ نے جمع کر لیا۔ تو دونوں حضرات چل پڑے۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور آدھی رات بیت چکی، موسلادھار بارش بھی ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ تو آپ دونوں حضرات چلتے چلتے خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کی اہلیہ عورت کے پاس خیمے کے اندر چلی گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کے پاس خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلائی اور ان دونوں حضرات کے کھانے کے لیے آپ نے ہنڈیا آگ کے اوپر رکھی اور ان کے لیے کھانا بنانا شروع ہو گئے۔ دھواں بے تحاشا اٹھ رہا تھا جو کہ آپ کی داڑھی کے اندر داخل ہو رہا تھا، اس کے باوجود آپ ان دونوں حضرات کے لیے کھانا بنانے کے اندر مصروف رہے۔ آخر کار کھانا پک کر تیار ہو گیا اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی اپنے کام سے فارغ ہو گئی۔ عورت کا بچہ پیدا ہو گیا اور آپ نے بچے کو کپڑے پہنا دیے اور اس کو کپڑوں کے اندر لپیٹ دیا اور خیمے کے دروازے پر آ کر کے آپ نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، بزرگوں کو بیٹے کی پیدائش کے اوپر مبارکباد دیجیے۔ جب اس آدمی نے آپ کی زبان سے امیر المؤمنین کا لقب سنا تو وہ دہشت زدہ ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے کہ آپ ہی امیر المؤمنین ہیں، آپ یہاں پر میری خدمت کے اندر مصروف ہیں۔ آپ کی اہلیہ جو کہ خاتون اول ہے، وہ میری بیوی کی خدمت کے اندر مشغول ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور آپ اس طرح اس انداز کے اندر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تسلی دی اور وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو ہماری طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے کھانا برتن کے اندر ڈالا اور اس آدمی سے کہا کہ یہ کھانا لو اور اپنی بیوی کو جا کر کے کھلاؤ، اور آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہوتے ہوئے آپ نے اسے ہدایت کی اور فرمایا کہ کل صبح ہمارے پاس آئیے گا۔ دونوں حضرات چل پڑے اور آتے وقت ان دونوں کی سماعتوں سے ان دونوں میاں بیوی کی وہ خوبصورت دعائیں ٹکرائیں، وہ دعائیں آپ دونوں حضرات کو جو دے رہے تھے۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ بتاؤ کیسا رہا؟ تو فرمانے لگی کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق نبی علیہ السلام کی امت کی خدمت، ان کی خبرگیری اور ان کے مشکل کے وقت کام آنے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں ہر وقت میں سراپا اشتیاق رہتی ہوں اور میں ہر وقت تیار رہتی ہوں، تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا اس ایسے دیگر نیک کاموں کے اندر، کیونکہ وہ حضرات لوگوں کی مجبوروں کی لاچاروں کی خدمت کرنا اپنے لیے فرض عین سمجھا کرتے تھے۔ تو فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں ایسی نیکی کمانے کا موقع فراہم فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو دونوں میاں بیوی آپ کے پاس دربار کے اندر پہنچے، آپ کے پاس مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اس آدمی کا سر آپ کے بار احسان کی وجہ سے جھکا ہوا تھا اور وہ شرم محسوس کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ تو آپ نے اسے تسلی دی، اس کی عزت افزائی کی،
اس کے لیے، اس کی بیوی کے لیے اور اس کے خاندان اور اس کے بچوں کے لیے آپ نے ایک مناسب وظیفے کا بندوبست فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے لیے دعائے خیر کیجیے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے سامعین و ناظرین، یہ تھے ہمارے وہ ماضی کے حکمران جن کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ان کی رعایا ہے، جو ان کی رعایا کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، جو حاجت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور مشکل وقت میں ان کے کام آنا اور اپنے ہاتھوں سے ان کے کام کرنا، یہ اپنے لیے فرض اور لازم سمجھا کرتے تھے۔ نہ صرف خود وہ اکیلے کام کیا کرتے تھے، بلکہ اس نیک کام کے اندر، ایسے دیگر کاموں کے اندر خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کے اندر شامل فرما لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے زمانے کے جو لوگ تھے اپنے حکمرانوں کا ادب کیا کرتے تھے، ان کے فرمانبردار تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور ان کے لیے لمبی عمر کی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھلائی کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور ان کو دعائیں دیا کرتے تھے اور ان کے لیے فرط محبت کے جذبات رکھا کرتے تھے، اور پھر ان کے اشاروں کے پر وہ جانیں بھی نچھاور کیا کرتے تھے، اور حکمران جو تھے اور دیگر جو عوام ہوتی تھی ان کے درمیان کوئی معمولی سا بھی اختلاف نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ملک پاکستان کے اندر ایسے نیک سیرت با کردار حکمران نصیب فرمائے۔